معاون خصوصی عثمان ڈار اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لوکیشنز پر پہنچتے تھے اور چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے اوپر کس حد تک ایکشن ہوا، کس حد تک وہ چیزیں ریزالو کی گئیں، یہ ایک سوالیہ نشان تھا ٹائیگر فورس کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ٹائیگر فورس ایپ کے ذریعے ایک تو ٹائیگرز اپنے جو نان کمپلائنس وائلیشن والی جگہوں کو مارک کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایڈمنسٹریشن تک بھی پہنچیں گی، اور پرائم منسٹر آفس جو کہ ہمارا مانیٹرنگ کا رول ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں مددگار ثابت ہوگا، اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ جو ہدف رکھا گیا ہے 9 اگست کو انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں 1 ملین درخت، 10 لاکھ انشاءاللہ تعالی ہم پودے لگائیں گے۔ میرا یہ خاص پیغام ہے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرکٹس کے محکمہ فارسٹ نشاندہی کرے گا، پودے مہیا کرے گا، اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحبان، اے سی صاحبان کوآرڈینیشن کر کے ان جگہوں پر ٹائیگر فورس کو لے کر جائیں گے، اور ٹائیگر فورس پودے لگانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ میں پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا، والنٹیئر ورک کا اعلان کیا، پوری دنیا میں جب بھی قوموں پر مشکل وقت آتا ہے تو والنٹیئرز آگے آتے ہیں، وہ شہری جو ایک قومی جذبہ رکھتے ہیں وہ والنٹیئر ورک کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری اپوزیشن نے ٹائیگر فورس کا مذاق اڑایا۔ بہت سے ایسے اپوزیشن کے رہنما تھے جو یہ کہتے تھے یہ ہٹلر فورس ہے، کوئی کہہ رہا تھا ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی۔ بالخصوص احسن اقبال صاحب کے میں اکثر بیانات دیکھتا تھا ٹائیگر فورس کے حوالے سے۔ تو چند روز قبل ہم ٹائیگر فورس کا ایک ٹریننگ سیشن تھا ہمارا نارووال میں، وہاں باقاعدہ احسن اقبال صاحب کو دعوت دی گئی، اور میں امید کر رہا تھا احسن اقبال صاحب نارووال کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اس پروگرام میں آئیں گے، وہ وہاں تک نہیں آئے۔ تو آج میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں آل چائنا یوتھ فیڈریشن نے باقاعدہ پرائم منسٹر آفس کو خط لکھا ہے، اور ٹائیگر فورس کے اقدامات کو انہوں نے سراہا ہے۔ پوری دنیا میں عالمی سطح پہ آج ٹائیگر فورس نے جو کام کیا ملک پاکستان میں اسے سراہا جا رہا ہے، اور اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کیا شیئر کیے جائیں تاکہ اکنامک ریوائول میں اور جو والنٹیئر ورک ان کو بھی کرونا پینڈیمک کا سامنا ہے اس میں اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف یہی پاکستان کے بہادر نوجوان جب پوری دنیا میں کرونا کا ایک خوف تھا، پوری دنیا گھبراہٹ میں مبتلا تھی، انہوں نے فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر بغیر کسی معاوضے کے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایک بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان کو نہ ہی کوئی نوکری دی گئی ہے، نہ ہی کوئی معاوضہ دیا گیا ہے۔ قومی جذبے کے ساتھ یہ 3 لاکھ نوجوانوں نے گزشتہ 4-4.5 سال میں خدمت کی ہے۔ کیپس، ٹی شرٹس، جیکٹ، ماسک، ایک بھی روپیہ ٹیکس پیئر کے سے یا قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ مختلف شہروں میں، مختلف اضلاع میں فلنتھروپسٹ نے مدد کی، ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو اپریشیٹ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو ماسک تک دیے گئے، جیکٹس دی گئیں، تاکہ جس قومی جذبے کے ساتھ وہ آگے آئے ان کو سپورٹ کیا گیا۔ آج میں میڈیا کی وساطت سے ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، سندھ کے 1,54,000 نوجوان جو ٹائیگر فورس کا حصہ بنے، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب یہ بتائیں کہ شیرکاری کن کے مقامات پر کی جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تقریباً گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر، ہر جگہ پر محکمہ فارسٹ اس کی نشاندہی کرے گا۔
پودے بھی محکمہ فارسٹ دے گا اور تمام صوبوں کے ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر جیسے پہلے ٹائیگر فورس کو تھرو سسٹم کال کرتے تھے، ٹائیگر فورس کو کال کیا جائے گا ان مقامات پہ، اور پھر ہماری ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ یہ شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لے گی، پودے لگائے گی۔ اسی سلسلے میں ہمارے وزراء، ہمارے چیف منسٹرز، گورنرز، خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ بنیں گے، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے ایم پی ایز، جتنے بھی الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس مہم کا حصہ بنیں گے۔ جہاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی، اپوزیشن قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، دوسری طرف اسلام آباد میں معاون خصوصی عثمان ڈار میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔